أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول السدید فی علم التجوید۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے اصل ثانی لسان، یعنی حلق کے بعد زبان یعنی لسان کے مخارج کا ذکر آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لسان کے 5 حصے کیے گئے ہیں، یعنی زبان میں 5 ایسے مرکز ہیں جہاں سے حروف خارج ہوتے ہیں۔ جہاں سے حرف خارج ہو، ادا ہو، اس جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے سب سے پہلی چیز اقصی لسان۔ اقصی لسان میں 2 مخرج ہیں اور ان 2 نکلنے کی جگہوں سے حروف بھی 2 ہی ادا ہو رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مخرج نمبر 1 اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ اور بالمقابل اوپر کا تالو۔ زبان کی جڑ یعنی آپ کی زبان جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کی روٹس۔ جڑیں کیا ہوتی ہیں؟ کسی بھی چیز کی بنیاد، روٹس۔ زبان کی جڑ اور تالو۔ تالو کیا چیز ہے؟ جسے انگلش میں پیلٹ بولتے ہیں، یعنی زبان کے اوپر جو چھت منہ کے اندر کے حصے کو کور کر رہی ہے وہ تالو کہلاتی ہے، یعنی پیلٹ۔ اب ہمارا تالو 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک تالو کو نرم تالو کہا جاتا ہے اور ایک کو سخت والا تالو۔ تو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ سافٹ پیلٹ اور ہارڈ پیلٹ کیسے، کہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور کہاں ختم ہو رہے ہیں۔ اس کا تجربہ آپ زبان اوپر کی طرف کو، چھت کی طرف کو لگائیں تو آپ کو تالو کا معلوم ہو جائے گا۔ تو مخرج نمبر 1 کی بات ہو رہی تھی۔ اقصی لسان کا پہلا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ، the root of your tongue when join your palate، اور بالمقابل اوپر کا تالو۔ جب یہ دونوں پورشن ملتے ہیں تو اس سے قاف نکلتا ہے۔ اس کو ہم نے موٹا کر کے کیوں ادا کیا؟ وجہ یہ ہے، یہ صفت کے لحاظ سے موٹے حروف میں آتا ہے، اس لیے زبان کی جڑ اوپر کو بھی اٹھے گی۔ اور اس کو ہم نے کھینچ کے کیوں پڑھا؟ کیونکہ
یہ 3 حرفی ہے تو ایک حرف، لیکن ہر حرف میں آگے مزید کچھ حروف چھپے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں قاف، الف اور فا۔ یہ انشاءاللہ جب ہم مدود کا چیپٹر کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کچھ حروف کو کھینچ کر کیوں ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس کو ادا کرتے ہیں قاف قاف قاف۔ تو آج ہم نے سب سے پہلے اقصی لسان میں مخرج نمبر 1 یاد کیا۔ اقصی لسان میں مخرج نمبر 2 کیا ہے، جس سے دوسرا حرف ادا ہو رہا ہے۔ اقصی لسان قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر زبان اور اوپر کا تالو، یعنی جہاں آپ کا ہارڈ پیلٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس سے کاف نکلتا ہے۔ تو اس کی بھی مشق کر لیتے ہیں۔ کاف کاف۔ ان دونوں کو مخرج کے اعتبار سے لہویہ لہاتیہ کہتے ہیں۔ یہ لہویہ اور لہاتیہ یہ کیا ہے؟ لہات اصل میں منہ کے اندر ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا جو لٹکا ہوتا ہے، جسے کوا بھی عرف عام میں بولا جاتا ہے، اس کو لہات کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ حروف چونکہ زبان کی جڑ کے پاس سے ادا ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو مخرج کے اعتبار سے بھی ان کا نام رکھا گیا، اور وہ نام ہے لہویہ اور لہاتیہ۔ اب آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ مخرج کے اعتبار سے بھی حروف کے نام ہیں اور صفات کے اعتبار سے بھی حروف کے نام ہیں۔ تو اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ اقصی لسان میں جو 2 مخرج ہیں اور 2 حروف ہیں، ان کو مخرج کے اعتبار سے لہویہ اور لہاتیہ کہتے ہیں۔ اور کون سے حروف ہیں؟ قاف کاف۔ تو ان دونوں میں فرق واضح ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم وسط لسان پہ جائیں، تھوڑا سا قاف اور کاف کی اہمیت پہ غور کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، قرآن پاک میں آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں۔ کیا لفظ پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں قلب۔ قلب قلب کا کیا مطلب ہے؟ دل۔ عربی میں قلب دل کو کہا جاتا ہے۔ عربی میں ایک اور بھی لفظ ہے، اور وہ ہے کلب۔ کلب یعنی ڈنڈے والی کاف سے کلب، اور جو نقطوں والی قاف سے ہے وہ ہے قلب۔ ہیں تو دونوں لفظ عربی کے، مطلب دونوں کا فرق ہے۔ مثلاً قلب جو کہ 2 نقطوں والا ہے، اس کا مطلب ہے دل، اور کلب جو کہ اسٹک والے کاف سے ہے، اس کا مطلب ہے ایک جانور، ڈاگ۔ تو دیکھیے کتنا فرق ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ہمیں وعدے کے مطابق 10 نیکیاں بھی مل رہی ہیں،
اور لیکن ہم تجوید کے قوانین نہیں سیکھے ہوئے یا ہم ان کو فالو نہیں کرتے اور قلب کی جگہ قلب اور قلب کی جگہ قلب بول دیتے ہیں تو ہم ثواب یا نیکی کی بجائے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے شروع کے اسباق میں پڑھا کہ مخارج غلط ادا کرنے سے لحن جلی کی غلطی ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حرف غلط ادا کریں اور سمجھیں کہ میں نے تلاوت کا حق ادا کر دیا؟ اس کے لیے آپ کو مکمل طور پہ صحیح تلفظ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ وسط لسان، آپ کو معلوم ہے وسط کیا ہوتا ہے؟ جیسے اقصی دور کہلاتا ہے زبان کا دور کا حصہ، اور وسط کیا ہے؟ سینٹر آف یور ٹنگ، زبان کا درمیان والا حصہ۔ اس میں مخرج ایک ہے، یعنی حروف ایک جگہ سے خروج کرتے ہیں جو وسط لسان کے ہیں، لیکن ایک مخرج ہونے کے باوجود یہاں سے 3 حروف ادا ہو رہے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ مخرج پڑھ کر دیکھیں گے۔ وسط لسان اور اوپر کا تالو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی the center of your tongue touches the center of your hard palate، یعنی زبان کا درمیان والا حصہ تالو کے درمیان والے حصے کو جب لگتا ہے تو اس جگہ کو وسط لسان کہا جاتا ہے۔ اس سے 3 حرف جو نکلتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ جیم، بول کر محسوس کریے اور صرف اس کی پہلی ساؤنڈ فرسٹ فونک اس کی ڈرل کر کے دیکھیے، ج ج ج۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ زبان درمیان سے تالو کو ٹچ ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ کی زبان درمیان سے ٹچ نہیں ہوتی تالو کو اور تھوڑا آگے سے ہوتی ہے تو مخرج خراب ہو جائے گا، یہ بن جائے گا چ چ۔ آپ محسوس کریے، جیسے بعض اوقات معلم جانتے ہیں کہ بعض طلبہ و طالبات کیا کرتے ہیں، جاء اس کو بول دیتے ہیں جاء جاء۔ دیکھیے، محسوس کریے، آخری 2 بار میں نے غلط پڑھا ہے آپ کو فرق بتانے کے لیے، تو اس کی غلطی میں چ بن جاتا ہے، اس لیے اس کی مشق کریے، جیم جیم جیم۔ مشق کا ایک اور بھی انداز ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن پاک سے 3 لفظ نکالیے جو کہ جیم
پر مشتمل ہوں، ان کے اندر جیم آتا ہو شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں، کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر ادائیگی کی مشق کریے۔ اس کے علاوہ جو حرف کا صحیح مخرج معلوم کرنا چاہیں اس سے پہلے حمزہ زبر لگا کر بول کر دیکھیے، جیسے حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زبر جیم اج، اج اج اج۔ اور اس کی صفات میں ہم پڑھیں گے کہ یہ تو قلقلہ ساؤنڈ بھی ہے، تو اس کو اج 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 نہیں کہنا، اس کو کہنا ہے اج اج اج۔ اور جیم کی ساؤنڈ میں واضح قلقلہ ہو اور وسط لسان اوپر کے تالو سے ملتا ہو۔ جیم جیم جیم۔ نیکسٹ حرف ہے شین، شین شین شین۔ یاد رکھیے ان کو موٹا نہیں کرنا، ان کی آواز باریک ہے۔ اب شین کو آپ شین شین ایسی ساؤنڈ نہیں دیں گے۔ اور تیسری آواز ہے یا یا یا۔ یا میں لکھا ہے متحرک ہو یا لین ہو، یعنی متحرک حرف تو یہ ہے کہ زبر زیر پیش والا ہو یا کوئی بھی حرکت ہے، اور لین انشاءاللہ آپ کو صفات میں سکھایا جائے گا کہ لین کیا ہوتا ہے۔ تو اس سے جیم شین یا نکلتے ہیں، ان کو مخرج کے اعتبار سے شجریہ کہتے ہیں۔ شجریہ، شجر تو سب کو معلوم ہے درخت کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ 3 حروف ایسے ہیں کہ ان کی آواز پھیل جاتی ہے، جیسے شجر کی ٹہنیاں پھیلی ہوتی ہیں، یعنی the voice spreads۔ بول کر دیکھیے جیم شین یا۔ تو یہ آوازیں زبان کے سینٹر سے سپریڈ ہوتی ہیں، پھیلتی ہیں، جیسے درخت کی ٹہنیاں پھیلی ہوتی ہیں۔ تو آج ہم نے اب تک سیکھا اقصی لسان کیا ہے، کتنے مخرج اور کتنے حروف، اور وسط لسان کون سی جگہ ہے، کتنے مخارج اور کتنے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ دانتوں کا ذکر ہوگا، کیونکہ آگے جو مخارج بیان ہوں گے ان کا تعلق چونکہ دانتوں سے ہے، اس لیے پہلے دانتوں کے ناموں کو نقشہ اور نظم کی صورت میں پیش کیا جائے گا تاکہ آپ لوگ دانتوں کے نام آسانی سے یاد کر سکیں۔ جب بھی ہم کوئی چیز لیرکس میں یا پوئم کی صورت میں پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا برین اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیتا ہے، اسی لیے دانتوں کی نظم بنائی گئی ہے جو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھنے والے ہیں۔ اور دانتوں کا نقشہ کیا ہے اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔
تفصیل نیکسٹ کلاس میں۔ دانت کتنے ہیں؟ ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی۔ اس کے بعد دانتوں کا نام رباعی، پھر دانتوں کا نام انیاب، اور داڑیں ضواحک، پھر ہے طواحن، اور پھر ہے نواجز۔ تو آپ کو 8 نام بتائے گے، ان کو آپ ریویو کریے اور ان ناموں کو یاد بھی کریے۔ ہر نام کا کوئی خاص مطلب ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی دلچسپ ہے دانتوں کے ناموں کے مطلب۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس میں لیں گے۔ تب تک کے لیے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔